معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے باب غزوہ تبوک کے حوالے سے استغفار کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ گزشتہ خطبے میں ایک دو جملے ایسے آئے کہ جس کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے استفسار کیا، اور اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ دوبارہ آئندہ آنے والے خطبات میں غزوہ تبوک اور استغفار کے باب کی طرف بڑھیں گے۔ حالیہ دنوں میں جاری بحث میں بھی اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ یہ ہے، موضوع بڑا آسان ہے لیکن عمل مفقود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اپنے مابین حاکم، علماء، معززین جو تم پہ اللہ تعالیٰ نے ولاۃ الامور مقرر کیا ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارا ان کے مابین کسی بات کے اوپر اختلاف ہو جائے، تنازع پڑ جائے، آپس میں رائے کا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کو لٹا دو کہاں پہ؟ اللہ کی طرف یا رسول اللہ کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ سب سے بہترین اور بہترین تعویل ہے۔ اللہ نے کسی بات کو یہاں پہ مبہم نہیں چھوڑا۔ صحابہ کے مابین اختلاف کا ہو جانا اچنبے کی بات نہیں تھی، لیکن اختلاف کے ہو جانے کے بعد کیا یہ طرز عمل اختیار کیا جاتا تھا کہ ایک بات ابو بکر کی لے لی جائے، ایک بات عمر کی لے لی جائے؟ دونوں کی باتیں ٹھیک ہے جی، دونوں بہت بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، فقیہ ہیں۔ یہ بالعموم ہمارے معاشرے میں ایک چال چلن ہے، اس کی بات بھی ٹھیک ہے اور اس کی بات بھی ٹھیک ہے۔ ایک ہی حدیث سے کئی مرتبہ ایک ہی آیت سے دو معنی نکلتے ہیں، اور وہ دو معنی اگر نکلتے ہوں تو پھر انسان کے پاس اختیار ہے کہ کس کی بات کو راجح سمجھ کے قبول کرے، کس کی بات کو مرجوح سمجھ کے چھوڑ دے۔ لیکن ایسے معاملات 1% سے بھی کم ہوتے ہیں۔ 99% معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حق پہ ہوتا ہے اور ایک باطل ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس کی بھی مان لی جائے اور اس کی بھی مان لی جائے، اس کی بھی مان لی جائے اور اس کی بھی مان لی جائے۔ یہ جو فلسفہ ہے یہ باطل ہے۔ حتیٰ کہ اس حوالے سے اگر قرآن و سنت کے دلائل کا آپ مطالعہ کریں تو ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، سینکڑوں واقعات ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ صحابہ کے مابین اختلاف ہوا۔ صحابہ ایلیٹ کلاس ہیں، دنیا کے سارے عالم، فقیہ، محدث، امام، مولوی، علامہ جمع ہو جائیں، کسی ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو دو صحابہ اگر آپس میں اختلاف کر لیں تو کیا کسی صحابی کا منہج یہ تھا کہ آدھے لوگ یار اس کی مان لیتے ہیں اور آدھے لوگ اس کی مان لیتے ہیں؟ کیا یہ منہج صحیح ہے؟ یہ منہج باطل ہے۔ ایک کی بات کو مانا جائے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر آپس میں تنازع پڑ گیا تو پھر ایک کی بات کو مانا جائے گا۔ متعدد دلائل ہیں، چند باتیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ کے بعد زمین کی پشت کے اوپر سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے فقیہ حضرت ابو بکر تھے، تو اس میں مبالغہ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر نے بھی، قرآن و سنت سے حضرت ابو بکر سے بڑا فقیہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے فتویٰ دیا، چور نے چوری کی ہے، ہاتھ کو کاٹنے کی بجائے پاؤں کو کاٹ دیا جائے۔ ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، دوسرا ہاتھ کاٹیں گے تو استنجا کیسے کرے گا؟ پاکیزگی اور طہارت کیسے کرے گا؟ اس کے پاؤں کو کاٹ دیتے ہیں ہاتھ کے متبادل کے طور کے اوپر۔ حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے کہا سنت الید، ابو بکر ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے، آپ پاؤں کو کیسے کاٹ رہے ہیں؟ تنازع پڑ گیا، رائے کا اختلاف ہو گیا، اور حضرت ابو بکر نے یہ جو فیصلہ جاری کیا تھا درد دل سے، خلوص نیت سے، اجتہاد کر کے، مجبوری سمجھ کے، فقاہت کے ساتھ یہ سمجھا، اور خلیفۃ الراشد ہیں،
ان کے پاس سند رسول وجود ہے کہ خلفائے راشدین کی پیروی ہونی چاہیے. حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہاتھ کو کاٹنا تو مدینے والے کی سنت ہے، ان کی سنت کے مقابلے میں ابو بکر آپ کا فتویٰ نہیں چل سکتا. حضرت ابو بکر اڑ گئے، ضد کا مظاہرہ کیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے اوپر عمل پیرا ہوئے اور کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسے ساتھی دیے، اگر میں راہ رات سے ذرہ برابر بھی ہٹنے لگا تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دیا.